الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. جب بھی مسجد میں آیا کریں تو کوشش کیا کریں کہ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. الحمدللہ عز و جل ذو الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے اور یہ 10 دن ذکر اذکار کے اعتبار سے بھی بڑے اہم ہیں. احادیث میں ان ایام میں روزہ رکھنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور اس عشرے میں 2 اہم ایونٹ آتے ہیں، ایک حج ہے اور ایک قربانی ہے. حج کے اوپر ہم نے بیان کر لیا ہے. آج جس موضوع کے اوپر بیان ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے فضائل اور اس کے احکام، کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے اور کس کے اوپر قربانی واجب ہے، کون سا جانور لیا جائے، جانور کی عمر کتنی ہو، اونٹ میں گائے میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں. ان احکام کے اوپر انشاءاللہ عز و جل بیان کیا جائے گا. قربانی کئی احباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر واجب ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو غریب ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی میں تو غریب آدمی ہوں. حالانکہ کئی گھر میں پیسے بھی پڑے ہوتے ہیں، کمیٹیاں بھی ڈالی ہوتی ہیں، کچھ سونا بھی پڑا ہوتا ہے اور بھی کاروبار میں کچھ انویسٹ ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر شاید قربانی واجب نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر بھی آج کلام ہوگا. سب سے پہلے قربانی کے بارے میں فضائل اور اس کے احکام. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اس طور پر جو اللہ نے حکم دیا تو قربانی جو ہے وہ واجب ٹھہری. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ قربانی مستحب ہے، سنت ہے، اگر کوئی کر بھی لے تو کوئی نہیں، نہ بھی کرے تو گناہ نہیں. ایسا نہیں. جو صاحب حیثیت ہے اس کے اوپر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وَانْحَرْ، اور قربانی کرو. احادیث میں بھی اس کی فضیلت بھی بیان کی اور قربانی نہ کرنے کی وعید بھی بیان کی. اور یہ ایک اصول ہے کہ جس فعل کے اوپر وعید آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، وہ فعل جو ہوتا ہے اس کا کرنا گناہ ہوتا ہے. جس کا حکم دیا جائے وہ فعل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 226، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں. اور وہ جانور
قیامت کے دن اپنے سینگ، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام قبولیت پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اس حدیث پاک کے پہلے حصے میں پتہ چلا کہ قربانی کرنا جو ہے وہ صدقہ خیرات سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے یہاں جو سیکولر لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یار اتنی قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ وہی کسی غریب کی بچی کی شادی کر دو، کسی غریب کو یہ دے دو، کسی غریب کو وہ دے دو۔ ان سیکولر لبرل لوگوں کو عیاشیاں کرتے وقت، کرسمس مناتے وقت، نیو ایئر مناتے وقت یہ خیال نہیں آئے گا۔ یہ خیال آئے گا تو قربانی کے دنوں میں آئے گا۔ حالانکہ قربانی کرنا بھی غریبوں کی مدد ہے کہ گروبار میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ مستحب عمل ہے نا، 3 حصے کر قربانی کے کر، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور کس کے لیے؟ ایک غریبوں کے لیے۔ تو اگر ایک بندہ 10 بکرے بھی کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے کہ یار اتنے زیادہ کو کرتے ہو، 1-2 کر لو، باقی صدقہ کر دو پیسہ۔ نہیں، اس وقت اگر 1 کروڑ روپیہ بھی صدقہ کیا جائے اور اس طرح چند ہزاروں کا بکرا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی زیادہ افضلیت ہے۔ اس لیے لہٰذا جو بندہ جتنی خوشی کے ساتھ جتنی بھی قربانی کرے، ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے اوپر تنقید کریں یا اس کی نیت میں شک کریں کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہم ہمیشہ اس بندے کی تائید کریں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے جو قربانی کرے، اور جو کوئی غریب آدمی بھی قربانی کرے تو اس کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، بہت بڑی آپ نے نیکی کی۔ اس طرح کر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہ یہ کہ عیب نکالے جائیں، اور یہ کیسا بکرا لے آئے ہو، وہ اتنا مہنگا لے آئے ہو، اس طرح کی باتیں نہ کریں، لوگوں کے دل خوش کیے جائیں۔ ہمارے 2 لفظوں سے اگر کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے، کسی کا دل خوش کر دیں۔ دوسرا اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، ایک تو ہم اپنا واجب ادا کر رہے ہیں، واجب کی بڑی فضیلت ہے، واجب کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو قربانی والے بکرے ہیں، کل قیامت والے دن یہ پل صراط کے اوپر سواری بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں تولے بھی جائیں گے۔ یعنی وہی بکرا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، یعنی بکرے کی ہر شے جو بھی قربان کیا ہم نے بکرا، ہر اعتبار سے وہ نیکیوں کے پلڑے میں کیا ہوگا؟ تولا جائے۔ یہ دوسری اس کی قربانی کی خوبی۔ پہلی خوبی کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے اوپر ایک حق تھا، جو اللہ نے واجب قرار دیا، وہ واجب ادا ہوا۔ نمبر 2، پل صراط کے اوپر کیا ہوا؟ سواری بنا۔ نمبر 3، ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں کیا ہوا؟ تولا گیا۔ نمبر 4، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے بندے کا وہ عمل بھی قبول ہو گیا۔ یعنی یہ گارنٹی دی گئی کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھلاوا جائے کہ دیکھو میں چودھری کتنے بکرے کرتا ہوں، دیکھو میں گوشت کتنا تقسیم کرتا ہوں، نہیں، اللہ کی رضا، ہر کام میں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو تو حدیث پاک میں گارنٹی دی گئی کہ تمہاری قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے گا، اگر نیت اچھی
ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ سارے فضائل بیان کر آخر میں ارشاد فرمایا لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ یہ نہیں کہ جس طرح لوگ ہمارے گل پڑ جاتے ہیں، وہ مولوی صاحب 80,000 روپئے کی آپ جس کے پاس کہتے ہیں مالیت ہے تو قربانی واجب ہے، کوئی 80,000 کا بکرا نہیں آتا، 52.5 تونے چاندی تقریباً 80,000 85,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو جس کے پاس نصاب جتنی رقم ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب وہ اعتراض کرتے ہیں اتنی کہ بکرا نہیں آتا آپ قربانی واجب کر دیتے ہیں، وہ ہم نہیں کرتے، یہ شریعت کا حکم ہے، لہٰذا اعتراض نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے کہ تم اللہ کے حضور اپنا واجب ادا کر رہے ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اتنی قربانی کی فضیلتیں بیان کر آخر میں ارشاد فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو، مجبور ہو کر نہیں، یہ سوچ کر نہیں کہ اگر اس مرتبہ نہ کیا تو خاندان والے کیا کہیں گے، اس طور پر نہیں، اس طور پر کہ میرے رب کی رضا ہے، اس طور پر کہ میرے لیے پل صراط کے اوپر سواری ہے، وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز جہنم کے اوپر باندھا جائے گا، اس وقت اس کو پار کرنا 500 سال کا سفر ہوگا، اس کو پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری ہی قربانی کو سواری بنا دے گا، کوئی معمولی بات ہے۔ پھر نامہ اعمال میں بکرا تولا جائے گا، تو اس لیے فرمایا خوش دلی سے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، دل میں خوشی محسوس کرتے ہوئے قربانی دو، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا اور زیادہ اگلے سال قربانی کی توفیق ملے، بندے کی نیت اچھی ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ابن ماجہ کی صفحہ نمبر 226، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے، ہم کیوں کرتے ہیں، یعنی مقصد یہ تھا، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے، یعنی سنت حضرت ابراہیم کی پوری کر لی تو سنت کی ادائیگی کا، واجب کی ادائیگی کا ثواب ملے گا یا کچھ اور بھی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے برابر بھی نیکی عطا کی جائے، ہر بال کے برابر کیا ہوگا؟ نیکی عطا کی جائے۔ صحابہ نے عرض کی کہ وہ اون کا کیا بنے گا؟ دمبا، چھترا، ان کے تو بال نہیں ہوتے، ان کی تو اون ہوتی ہے، اون کا کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اون کے بدلے میں بھی نیکی عطا کی جائے، ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب یہ ایک اور فضیلت آ گئی، پہلی فضیلت تھی واجب ادا ہونا، دوسری تھی پل صراط کے اوپر سواری ہونا، تیسری فضیلت یہ تھی کہ نامہ اعمال میں تولے جائیں گے، چوتھی فضیلت یہ تھی کہ قربانی ذبح ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اب ایک اور فضیلت کیا ہوئی کہ ہر ایک بال کے برابر بھی نیکی ہے۔ اب جانور کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں بال ہیں، ہزاروں لاکھوں نیکیاں بھی ملی اور وہی جانور نامہ اعمال میں بھی تولا گیا، پل صراط کے اوپر سواری بھی ہوا، کس قدر فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث پاک، ایک اور 7ویں فضیلت بھی ہے، 6 فضیلتیں یہ ہو گئی، 7ویں فضیلت سنیں، معجم کبیر کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 58۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے قربانی کی، وہ قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی سے 2 شرطیں ہیں، اللہ کی رضا بھی ہو، گوشت کی لالچ نہ ہو کہ گوشت کھانے کو ملے، بلکہ کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، نمبر 2 خوش دلی بھی ہو، تو وہ قربانی جو ہوگی بھی وہ بندے کو جہنم میں جانے نہیں دے گی۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی طرح جو قربانی نہ کرے، یعنی اتنی فضیلتیں چھوڑ کر جو قربانی نہ کرے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جو 52 تولے چاندی کا مالک ہے، اتنے پیسوں کا مالک ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو ابن ماجہ کی حدیث پاک 226 نمبر صفحے پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باوجود قربانی نہ کرے، استطاعت رکھنے کے باوجود، وہ ہماری قربان گاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے ان سے دوری اختیار کی کہ ان کا کیا کام ہے ہمارے پاس آئے، ان کو اپنے سے دور کر دیا۔ لہٰذا جس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی سے قربانی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی مال عطا فرمائے گا اور آخرت میں اس کی کثیر خوبیاں اور اس کے کثیر فضائل ہیں۔ اسی طرح کون سی قربانی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اس کے حوالے سے السنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہو اور جانور جو ہے وہ موٹا تازہ ہو۔ یعنی ہم اپنی قربانی کا واجب ادا کرنے کے لیے ایک مریل سا، ایک چھوٹا سا بکرا لے آئے تو ٹھیک ہے، ہمارا واجب ادا ہو گیا، لیکن پسند اللہ کو کیا ہے؟ اچھا خوبصورت موٹا تازہ بڑا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے کہ جو کمزور نہ ہو، اس کے اندر گوشت ہو۔ ہاں اس کے اندر پھر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ بہت زیادہ موٹا تازہ کہ جس کے اندر چربی زیادہ نکلتی ہے، یعنی بہت زیادہ چربی اس کے اندر نکلتی ہے، گوشت تھوڑا نکلتا ہے، تو اس کی بنسبت افضل یہ ہے کہ زیادہ بکرے یا زیادہ گائیں کر لی جائیں۔ یعنی عام جو بکرا یا گائیں کرنی ہے یہ مریل سی نہ ہو، ایک نارمل سی ہو، لیکن بہت زیادہ موٹا بکرا یا بہت زیادہ موٹی گائیں کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ زیادہ جانور کر لے تاکہ اس کا گوشت زیادہ نکلے، چربی کم نکلے، کیونکہ بعض دفعہ بہت زیادہ موٹا جو جانور ہوگا اس کے اندر چربی گوشت بھی زیادہ نکل آتی ہے۔ تو حالانکہ وہ فربہ ہے، لیکن شریعت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ کھانے کو غریبوں کو دیا جائے، موٹا تازہ کیا جائے۔ یہ موٹا تازہ کمزور کے اعتبار سے ہے کہ مڑا سا مریل سا بکرا جانور نہ کیا جائے، ایک نارمل سا خوبصورت سا تگڑا جانور کیا جائے جو قیمت میں بھی زیادہ ہو، لیکن بہت زیادہ موٹا یہ نہیں۔ اگر بہت زیادہ موٹا کرنا ہے تو اس کی بنسبت زیادہ افضل کیا ہے؟ زیادہ جانور کر لو تاکہ گوشت ان میں سے زیادہ مل سکے۔ تو بہرحال مریل کی بنسبت، چھوٹے جانور کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو بڑا اور موٹا تازہ جانور کیا ہے؟ وہ پسند ہے جو زیادہ قیمت کا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قیمت جو خرچ کی جا رہی ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جا رہی ہے۔ ہاں اگر ایک بندہ بہت زیادہ موٹا یا بہت زیادہ خوبصورت یا بہت زیادہ مہنگا اس نیت سے لایا ہے کہ لوگوں کے اندر میرا نام ہو، واہ جی واہ بڑا مہنگا جانور ہے یار، بلے بلے ہو گئی، اس کا پیسہ بھی گیا، قربانی بھی مقبول نہیں ہوئی، الٹا ریاکاری کی وجہ سے گناہ بھی مل گیا۔ ہر بندہ اپنی اپنی نیت کے اوپر غور کرے۔ ہم کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ بندہ ریاکار ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن ہر بندہ اپنے دل کو دیکھے کہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں، میں اتنا مہنگا جو جانور خرید رہا ہوں، اس میں لوگوں کو دکھلانا مقصد تو نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں گے واہ جی واہ بہت مہنگا بکرا، واہ جی واہ کمال ہو گئی، یہ نیت نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ ہاں دنیا والے تعریف کر دیں تو یہ بھی دنیا میں اللہ کی ایک عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے دے، لیکن مقصد دنیا میں لوگوں کی تعریف سننا نہ ہو،
مقصد رب کی رضا ہو، اللہ دنیا میں بھی عزت دے دیتا ہے، آخرت میں بھی دے دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے السنن کبریٰ للبیہقی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بوڑھے جانور کی بجائے جوان کی قربانی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی ایک جو بکرا ہے یا گائے ہے وہ زیادہ عمر والی ہے، اگرچہ وہ تھوڑی ہیلتھی ہے، لیکن دوسری طرف ایک جوان ہے، خوبصورت بھی ہے، تو اس کو قربانی زیادہ پسندیدہ ہے کہ بوڑھے کی بنسبت جوان کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے اور اس کی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے صفحہ نمبر 226 کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین قربانی سینگوں والے دمبے کی ہے، یعنی جس کے سینگ ہوں اور دمبا ہو، اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے زیادہ پسند۔ ورنہ تو بقیہ بھی جانوروں کی، یہ بکرا ہو، چترا ہو، جو بھی ہو، سب کی جائز ہے، لیکن سینگوں والا دمبا اس کی قربانی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح البیہقی کی حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفید رنگ کے جانور کی قربانی سیاہ رنگ کے 2 جانوروں کی قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی سفید رنگ کا جانور کیا ہے کالے کی بنسبت زیادہ پسندیدہ ہے، ایک سینگ ہو ایک کیا ہو سفید ہو، تو کوشش کریں جب جانور خریدیں تو کالے کی بنسبت سفید خریدیں، وہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے، بچے بھی مانوس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی سفید بکرا، سفید جانور، گائیں، اونٹ کالے کی بنسبت کیا ہیں زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح اب قربانی کس کے اوپر واجب ہے، یہ فضائل آپ کو میں نے عرض کر دیے۔ اب قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنا پیسہ یا 52.5 تولے چاندی جتنی حاجت سے زائد چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یعنی 80-85 ہزار روپیہ ہے، 80-85 ہزار کا کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے، 80-85 ہزار کی گھر میں زائد چیزیں جو ضرورت میں نہیں آتی، ڈیکوریشن پیس، ٹی وی، ڈش، شوکیہ کمپیوٹر، شوکیہ موبائل، اس طرح کی جو چیزیں گھر میں پڑی ہوں حاجت سے جو زائد ہوتی ہیں، یا اسی طرح کپڑے ہیں، کپڑے 3 جوڑوں سے زیادہ جو جوڑے ہیں یہ حاجت سے زائد شمار ہو۔ اسی طرح کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے، اوپر والا پورا فلور خالی پڑا ہوا ہے، تو یہ حاجت سے زائد چیزیں ہیں، اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی یعنی موجودہ دور میں 80-85 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا کیا ہے واجب ہے۔ سال گزرنا بھی شرط نہیں، زکوٰۃ میں تو ہوتا نا کہ سال گزر جائے، قربانی میں سال گزرنا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں یعنی 3 دن کے اندر اندر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنا مال ہے اس کے اوپر قربانی کرنا کیا ہے واجب ہے۔ اگر اس وقت قربانی نہ کی، ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ کہتے ہیں جی 80,000 روپیہ ہے اور اس کے اوپر قربانی ہے، تو کیا کرے؟ تو ٹھیک ہے آپ 15-20 ہزار میں حصہ ملا لیں، واجب ادا کر لیں۔ لیکن اگر آج کسی کے اوپر قربانی واجب تھی، اس نے واجب ادا نہیں کیا، قربانی کے دن گزر گئے، اب وہ گناہ گار بھی ہوا، تو وہ جو واجب تھا وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اب کیا حکم ہے؟ اب ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرنا اس کے اوپر کیا ہے یہ واجب ہے۔ یعنی قربانی کے دنوں میں اس کو رعایت تھی کہ تم چاہے جانور ذبح کرنے کی بجائے، بکرا ذبح کرنے کی بجائے قربانی کی گائے میں حصہ ملا لو، لیکن اگر تم نے وہ واجب ادا نہیں کیا تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اگلے سال قربانی کی گائے میں حصہ ملا لوں، یا میں 20,000 گائے میں ایک جو حصہ بنتا ہے وہ صدقہ کر دوں۔ نہیں، جب قربانی کے دن گزر کے بندے کے اوپر قربانی واجب تھی، اس نے واجب ادا نہیں کیا، تو اب
ایک بکرا جو سال کا ہو اس کی جتنی قیمت بنتی ہوگی اتنے پیسے صدقہ کرنا اس کے اوپر لازم ہو جائے. یعنی ہو سکتا ہے کہ پہلے 20,000 میں قربانی واجب ہونی تھی، اب جو اس کو ایک سال بکرے کی قیمت صدقہ کرنی پڑے وہ 60-70 ہزار روپیہ کم از کم کرنی پڑ جائے، اور گناہ بھی مفت کا، گناہ بھی ملا. اس لیے ہر بندہ غور کر لے کہ میرے اوپر اگر واجب ہے تو آج ہی واجب ادا کر، ثواب بھی مل جائے گا اور سستے میں بھی پڑ جائے گا. بعد میں اگر توبہ کرتا ہے اور جتنے سالوں کی قربانی نہیں کی ہوگی اتنے سالوں کے بکرے دینے پڑیں گے. خالی زبانی توبہ نہیں چلے گی، توبہ کے ساتھ ساتھ جو زکاتیں رہتی ہوں وہ بھی دینی پڑتی ہیں، جو فطرے رہتے ہوں وہ بھی دینے پڑتے ہیں، جو قربانیاں رہتی ہوں وہ بھی دینی پڑتی ہیں، جو نمازیں قضا کی ہوں وہ بھی ادا کرنی پڑتی ہیں. توبہ کا یہ مطلب نہیں سارا کھایا پیا ہضم ہو گیا، نہیں، وہ اس کے احکام بعد میں لاگو ہوتے ہیں. لہذا قربانی جو 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے، اس کے مال کا مالک ہے، 80-85 ہزار روپیہ جس کے پاس ہے کمیٹیوں میں دیا ہوا ہے، اور اس کے پاس یا کسی حاجت سزائی پلاٹ وغیرہ کی صورت میں ہے یا وراثت میں اس کا حصہ نکل رہا ہے اور وہ 80-85 ہزار روپیہ بنتا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے. نمبر 2، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکرے میں 1 سال، گائے میں 2 سال اور اونٹ میں 5 سال عمر ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں کوئی لوگ کہتے ہیں جرا چھترا نہیں ہوتا، چھترا، وہ کہتے ہیں وہ 6 مہینے کا بھی لگ جاتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے چھترے لے کر قربانیاں کر رہے ہیں. حالانکہ یہ غلط فہمی ہے. چھترا 6 ماہ کا تب لگتا ہے جب دکھنے میں وہ سال کا لگے، جب وہ دکھنے میں سال کا لگے. یہ نہیں ٹیڈی سا چھترا کھیرا ہی لا کر بندہ کہے جی چلو جی چھترا 6 ماہ کا بھی لگ جائے. 6 ماہ کا لگنے میں شرط یہ ہے کہ وہ اپنے جسامت، اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے وہ سال کا لگے، تو شریعت نے اجازت دی کہ چلو 6 ماہ کا بھی چل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ٹیڈی سا لا کر بندہ کہے کہ جی 6 ماہ کا لگ جاتا ہے. اور دوندا ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. دوندا ہونا جسٹ ایک نشانی ہوتی ہے. بعض دفعہ جو جانور خود چڑھ کر کھاتے ہیں نا، ان کے سال سے پہلے بھی 2 دانت نکل آتے ہیں، کیونکہ وہ جب زمین کو زور سے کھینچتے ہیں نا گھاس وغیرہ تو ان دانتوں کے اوپر زور پڑتا ہے، تو یہ دانت بعض دفعہ سال سے پہلے بھی نکل آ سکتے ہیں. اس لیے خالی دوندا ہونا شرط نہیں ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ چلو تسلی ہو جاتی ہے کہ یار سال کا ہوگا. لیکن اگر ہمارے سامنے ایک جانور ہے، ہم نے خود پالا ہے اور ہمیں کنفرم ہے کہ یہ سال کا ہے، اگرچہ اس کے 2 دانت نہیں نکلے تو اس کی قربانی جائز ہے. کہ جب کنفرم ہے کہ یہ سال کا ہے بکرا، یہ گائے 2 سال کی ہے، اگرچہ اس کے 2 دانت نہ نکلے ہوں، تو شریعت نے لفظ مسنہ حدیث پاک میں استعمال ہوا ہے. اور مسنہ کا معنی دانت نہیں ہوتا، مسنہ کا معنی سن یعنی عمر والا ہونا ہے، کہ اس کی عمر جو ہے شریعت نے متعین کی ہے. لہٰذا جانوروں کی عمر کا بھی اعتبار ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے جانور لوگ بیچ دیتے ہیں، ہم خرید لیتے ہیں، تجربہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا. لہٰذا جب ہم نے قربانی کرنی ہے تو چند چیزیں، مسائل اس کو سیکھیں. اسی طرح جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا عیب جو اس کے گوشت میں کمی کرے یا اس کے ظاہر میں کمی کرے، اس کی قربانی درست نہیں ہوتی. ظاہر میں کمی کا کیا مطلب ہے؟ ایک جانور بالکل مریل ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی میں کیا ہے؟ کمی ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح لنگڑا ہے، چل ہی نہیں سکتا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے جانور ہلکا سا اس کے اندر لنگڑا پن ہے، لڑکھڑا کر ہلکا سا چلتا ہے، یہ ٹانگیں ٹیڑھی ہیں، ان کی قربانی جائز ہے. جو چل نہیں سکتا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح اندھا ہے، آنکھ ہی نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. دانت اگر نہیں ہے، دانت نہیں ہے تو قربانی جائز
نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جو بغیر دانتوں کے بھی پٹھے وغیرہ چارہ وغیرہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی. اگر کھا ہی نہیں سکتا تو یہ عیب ہے, اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح سینگوں کے بارے میں بڑا مسئلے چلتے ہیں کہ لڑائیاں ہوتی ہیں جانوروں کی, سینگ ٹوٹ جاتے ہیں. تو سینگ اگر جڑ سے نہ ٹوٹے, سینگ اگر جڑ سے نہ ٹوٹے تو اس کی قربانی جائز ہوتی ہے. اگر جانور کا سینگ جڑ سے ہی ٹوٹ گیا تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح بعض دفعہ کان کٹ جاتا ہے, دم کٹ جاتی ہے, تو اس میں یہ اصول ہے کہ اگر اس دم کے 3 حصے کیے جائیں اور تیسرے حصے سے زیادہ کٹ گئی ہے, یا کان کے 3 حصے کیے جائیں تیسرے حصے سے زیادہ کان کٹ گیا ہے, تو اب اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. لیکن اگر تھوڑا سا کٹ گیا ہے, تھوڑی سی دم کٹ گئی ہے, تو یہ مکروہ ہوگی لیکن قربانی ہو جائے گی. تیسرے حصے سے زیادہ اگر دم کٹ گئی, کان کٹ گیا, ناک کٹ گئی, تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی. یوں ہی اگر بکری ہے اور اس کا ایک تھن جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے, ایک تھن کیا ہے, سوکھا ہوا ہے, تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. گائے کے اگر 2 تھن سوکھے ہوئے ہیں تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر گائے کے 4 تھنوں میں سے ایک تھن سوکھا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی. اور ایک اہم مسئلہ جو چلتا ہے کہ خصی بکرے کی قربانی, تو خصی بکرے کی قربانی کرنا افضل ہے اور آقا علیہ السلام سے ثابت ہے. وہ بکرا جو ہے نا, بدبو والا بکرا, اس کی قربانی بعض صورتوں میں تو جائز ہی نہیں, کہ اگر اس کے جسم سے بدبو آتی ہے, اتنا گندگی کھاتا ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے, تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو کچھ دیر اس کی بدبو کو ختم کیا جائے, تب جا کر اس کی قربانی کی جائے. یہ نہیں ہے کہ بدبودار گندا بکرا بھی قربان کر دیا جائے. خصی بکرے کی قربانی کیا ہے, یہ زیادہ افضل ہے اور آقا علیہ السلام سے کیا ہے, یہ ثابت بھی ہے. کیوں کہ خصی بکرے کا گوشت لذیذ ہوتا ہے, بندے کی اس سے بدبو بھی نہیں آتی, مانوسیت ہوتی ہے. تو یہ جو کمیاں ہوگی, اصول میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جانور کے حسن میں کمی ہو تو قربانی نہیں ہوتی, یا جانور کے گوشت میں کمی ہو تب بھی نہیں ہوتی. اب جانور کے گوشت میں کمی کا کیا مطلب ہے کہ جو ہجرا جانور ہوتا ہے, جس کا مادی اور نر ہونا کنفرم ہی نہیں ہوتا, دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں, اس جانور کی قربانی جائز نہیں, کیونکہ اس کا گوشت جو ہوتا ہے وہ گلتا نہیں, اس کے گوشت کے اندر کمی آ جاتی ہے. اس لیے شریعت نے ہجرے جانور کی قربانی کو کیا کہا, ناجائز کہا. وہ ہجرا جانور جس کے دونوں چیزیں ملی ہو, پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بکرا ہے یا بکری ہے. ہاں اگر بکرا ہے, اگرچہ اس کا جو ہے وہ شرمگاہ نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی, لیکن اگر دونوں چیزیں مکس ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا بکرا ہے یا بکری ہے, تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. آج کل ایک بیماری چل رہی ہے لمپی سکن, تو لمپی سکن جو جانور ہے اس کی قربانی جائز ہے کہ یہ خارش والا جانور کی مثل ہے. اور کتب فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ جس جانور کو خارش ہو, جس جانور کو کیا ہو, خارش ہو, اس کی قربانی جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ کوئی اور لے لے, لیکن اس کی جو خارش ہوتی ہے, اس خارش کا جو اثر ہوتا ہے اس کے گوشت کے اندر نہیں ہوتا. اس لیے اگر کسی نے جانور خریدا ہے, بندے نے 1.5 لاکھ کا جانور خریدا ہے, اس کو جو ہے وہ لمپی سکن ہو گئی, وہ بیچارہ تو پریشان ہو جائے گا, میرا کیا بنا, پہلے تو جانور ٹھیک تھا. تو اب شریعت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ تم دوبارہ نیا لو, تو اسی کی قربانی درست ہے, قربانی اس کی ہو جائے گی. ہاں اگر خریدنے گئے ہیں تو پھر کوشش کی جائے کہ ایسا جانور نہ لیا جائے. لیکن اگر کسی نے لیا, بعد میں اس کو وہ بیماری آ گئی تو درست ہوگی. ہاں اگر لمپی سکن جو بیماری ہے وہ اس قدر اس کو ہوئی کہ وہ بالکل لاغر ہو گیا, کمزور ہو گیا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, اب قربانی جائز نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کو جو پھنسیے پھوڑے نکلے ہیں وہ
اس کی فربا پن میں، اس کے موٹے تازی ہونے میں کوئی اس کی خلل نہیں ڈالا، تو اب اس کی قربانی کیا ہوگی؟ اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی کے دنوں کے اندر بھی پھڈا ہے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ کہتے ہیں جی 4 دن قربانی ہوتی ہے، اور وہ چوتھے دن بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ احکام القرآن کی واضح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک ہے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3، اور افضل دن پہلا ہے۔ جیسے ہی تیسرے دن کی مغرب ہوگی اس وقت قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ 3 دنوں کے اندر اندر قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ قربانی کا وقت شہر والوں کے لیے شروع کب ہوتا ہے؟ جب اس شہر میں پہلی نماز عید کی سنت طریقے سے ادا ہو جائے اور اپنے وقت میں ہو، اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جائے۔ یعنی ہمارے لاہور میں سب سے پہلے پورے لاہور میں جس جگہ صحیح وقت میں سنت کے مطابق عید کی پہلی نماز ہو گئی، اس وقت جو ہے وہ وقت ہمارا شروع ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سورج طلوع ہوتے ہی نماز پڑھا دے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد جو شرائط ہیں عید کی، اذن عام ہو، کھلا جو ہے لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، خطبہ وغیرہ جتنے بھی معاملات ہیں جو ہوتے ہیں عید میں، یعنی جو لازمی عید کے دنوں میں اندر ضروری چیزیں ہیں وہ پائی جائیں۔ عید کا خطبہ تو سنت ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ وقت شروع ہو جائے گا۔ رات کو بھی قربانی جائز ہے، لیکن اگر اندھیرا ہے کہ صحیح طرح رگیں نظر نہیں آ رہی تو یہ مکروہ ہے، لیکن قربانی اگر روشنی میں رات کو بھی کی جائے تو وہ ہو جائے گی۔ صبح کتنے بجے؟ نماز کے بعد سے لے کر تیسرے دن مغرب سے پہلے پہلے قربانی کا کیا ہے؟ یہ وقت ہے، اور افضل وقت کیا ہے؟ پہلا دن ہے۔ اسی طرح اونٹ کی طرف سے بھی بعض ہر سال شروع ہو جاتا ہے کہ 10 بندوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ واضح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران گائیں اور اونٹ میں 7 افراد کو شامل کیا، لہٰذا اونٹ ہو یا گائیں ہو 7 سے زیادہ اس میں حصے دار نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ گائیں کے اندر بھی ایک حصہ جو ملانا ہوتا ہے اس میں 2-3 بندے مل کر حصہ ملا دیتے ہیں، تو 2-3 بندے اگر مل کر ایک حصہ ملائیں گے تو وہ تو 7 حصوں سے زیادہ حصے ہوں گے، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ اجتماعی قربانی میں بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر اجتماعی قربانی میں کوئی قادیانی شامل ہو گیا یا کوئی ایسا بد عقیدہ شامل ہو گیا جو منکرین حدیث ہے، یا حضرت علی کو خدا کہتا ہے، یا قرآن کو مکمل نہیں مانتا، یا حضرت علی کو پچھلے نبیوں سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ اگر ہماری قربانی اجتماعی قربانی میں شامل ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بد مذہب قادیانی ایسے لوگوں کو اپنی اجتماعی قربانی میں حصے دار نہ بنایا جائے، سوچ سمجھ کر حصہ لیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی آیا بس آنے دو، پوچھا جائے دیکھ بھال کر، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں بقیہ لوگوں کی قربانی صحیح ادا کرنے کے، کہ جو بقیہ 6 ہیں انہوں نے تو ہمارے اوپر اعتماد کیا نا کہ یار یہ صحیح طرح قربانی کریں، اور ہم جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے ان کی قربانیاں خراب کر دیں۔ اجتماعی قربانی کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے بڑے سخت احکام ہے، اس کا حساب رکھنا، انصاف کرنا، صحیح طریقے سے گوشت تقسیم کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی چلتا ہے کہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ہر بندے کے اوپر اپنا فرض، اپنا واجب ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی فرد نماز پڑھ رہا تو میں کہوں چلو جی ساڈے والوں بھی ہو گئی، ایسا تھوڑی ہوتا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح دیگر معاملہ، قربانی کا جس کے اوپر جو واجب ہے وہ اپنا ادا کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، بندہ اپنے پلے سے بکرا لاتا ہے، ابا جی کو دے دیتا، ابا جی تسی کرو، ایتا دودھ تھی، ابا جی کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے، اپنے اوپر واجب ہے۔ تو بندہ ادب کرتے ہوئے
خود گناہگار ہو رہا ہے اور جس کے اوپر واجب نہیں ہے اس کی طرف سے قربانی کروا رہا ہے. بندے کو سوچنا چاہیے، شریعت کے احکام ہے کہ واجب جب میرے اوپر ہے تو میں نے اپنا واجب کیا کرنا ہے؟ خود ادا کرنا ہے. ابو کے اوپر واجب ہے تو ابو نے اپنا واجب خود ادا کرنا ہے. امی کے اوپر واجب ہے تو اپنا واجب اس نے کیا کرنا ہے؟ خود ادا کرنا ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا واجب ادا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری مسئلہ کہ جانور کے اوپر رحم بھی کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے اس موضوع کے اوپر بھی بیان ہوگا کہ جانوروں کے بھی کیا حقوق ہے. تو اس کے اوپر بھی رحم کرنا ہے، اس کو کھانے کے لیے دیا جائے، اس کے اوپر سواری نہ کی جائے، اس کو ایذا نہ دی جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا ہے اسے سمجھنے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پڑھیں.